آج ہمارا کینڈلسٹک پیٹرن کا پہلا لیکچر ہے نا، ہاؤ کینڈلز آر پام۔ آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ کینڈلز کے کیسے پام ہوتے ہیں نا، کیسے بنتے ہیں کینڈلز کے پیچھے لاجک کیا ہے نا۔ تو میں آپ کو کینڈلسٹک پیٹرن کا کمپلیٹ پلے لسٹ پرووائڈ کروں گا نا۔ تو سب سے پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریے کہ جو ہے نا کینڈلز یہ کیسے بنتا ہے نا۔ سب سے پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریے کہ اوپننگ پرائس کیا ہوتا ہے، کلوزنگ پرائس کیا ہوتا ہے، ہائیسٹ پرائس کیا ہوتا ہے، لویسٹ پرائس کیا ہوتا ہے، اینڈ شیڈو کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں نا۔ یہ سب سے پہلے آپ یہ انڈرسٹینڈ کریے کہ یہ جو ریڈ کینڈل بنا ہے اور یہ گرین، یہ اوپر جو وکس ہے اس کو اگنور کریے، جو چھوٹے چھوٹے لائنز ہیں نا اس کو اگنور کریے۔ اس کو کہتے ہیں ریئل باڈی، کینڈل کے جو ریئل باڈی ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو اوپننگ پرائس ہے نا، اس پرائس سے کینڈل اوپن ہوتا ہے اور اس پرائس پہ کلوز ہوتا ہے، تو یہ کمپلیٹ کینڈل فارم ہوتا ہے۔ اس طرح بیرش کینڈل کا اوپننگ پرائس یہ ہوتا ہے۔ جب کینڈل بیرش ہوتا ہے نا، جب پرائس نیچے آتا ہے نا تو ایک بیرش کینڈل بنتا ہے، اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے۔ اور جب پرائس اوپر جاتا ہے نا، اوپر جاتا ہے پمپ کرتا ہے نا، تو گرین کینڈل بنتا ہے۔ گرین کینڈل کے اوپننگ پرائس یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کلوز یہاں ہوتا ہے نا۔ تو یہ آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ اچھا، یہ وک کیوں بنتا ہے؟ یہ وک میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دوں گا نا۔ یہ وک فار ایگزامپل ادھر سے پرائس اوپن ہوا ہے نا، یہ اوپننگ پرائس، یہ پرائس نیچے آیا لیکن یہ نیچے کلوز نہیں ہوا، یہ واپس اوپر گیا، ادھر آیا، ادھر بھی کلوز نہیں ہوا، واپس نیچے آیا، ادھر کلوز ہوا ہے نا۔ تو یہ کینڈل فار ایگزامپل ایک ہاور کی کینڈل تھی نا، تو ایک ہاور میں پرائس مطلب اوپر گیا، ادھر فار ایگزامپل 50 پرائس تھا اور ادھر فار ایگزامپل 10 پرائس تھا، تو یہ 50 تک بھی گیا، 10 تک بھی گیا، نہ 10 پہ کلوز ہو نہ 50 پہ۔ یہ فار ایگزامپل 20 سے سٹارٹ ہوا نا، 20 اس کی اوپننگ پرائس تھی اور 40 جو ہے نا اس کی کلوزنگ پرائس تھی۔ فار ایگزامپل یہ 20 پرائس تھی نا، یہ 40 پرائس تھی۔ یہ 20 پہ کلوز ہوا اور یہ اوپن ہوا 20 پہ، 20 اس کی پرائس تھی، 20 پہ اوپن ہوا لیکن کلوز 40 پہ ہوا۔ لیکن یہ 10 اور جو 50 ہے نا اس کو ٹچ کیا، نیچے جو ہے نا 10 پرائس کو ٹچ کیا لیکن اس پہ کلوز نہیں ہوا، اور اوپر جو ہے نا 50 کو ٹچ کیا۔ تو جو 50 اور 10 کو ٹچ کیا یہ وک بنے، یہ مطلب کینڈل نہیں بنی، اس کو صرف ٹچ کیا۔ اس کینڈل 1 ہاور کی کینڈل تھی نا، اس پرائس اس کو صرف ٹچ کیا، یہ لوور شیڈو بنا، اس لیے اس کو ویک کہتے ہیں نا، اس کو مطلب ریئل باڈی نہیں کہتے۔ اصل پرائس ادھر سے شروع ہوا اور ادھر کلوز ہوا، صرف درمیان میں ٹریڈنگ کے درمیان۔ فار ایگزامپل پرائس اس طرح ایک ہاور کی کینڈل ہے نا، اس طرح بنتا ہے، تو یہ اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی جاتا ہے نا۔ تو یہ اوپر اور نیچے جو پرائس کو اگنور کرے، درمیان میں جو کینڈل بنتا ہے نا، ایک ہاور کی جو کینڈل کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس کو مطلب ریئل کینڈل بولتے ہیں نا۔ تو مطلب ادھر کلوز نہیں ہوا اور ادھر مطلب ادھر بھی کلوز نہیں ہوا، تو ریئل باڈی جو ہے نا ادھر اوپن ہوا ادھر کلوز ہوا، تو اس کو ہم ریئل باڈی کہتے ہیں، اس کو ایک ریئل کینڈل بولتے ہیں۔ صرف درمیان میں ادھر کو ٹچ کیا ادھر کو، تو یہ وک اس لیے بنتے ہیں نا۔ اب یہ ہے کہ چھوٹے کینڈلز کا کیا مطلب ہے اور بڑی کینڈلز کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایک بڑا کینڈل ہے نا، فار ایگزامپل اس طرح بڑا کینڈل بن جائے نا اور اس پہ مطلب ایک طرح وکس نہ لگے، یہ جو شیڈز ہوتے ہیں نا اس کو وکس بولتے ہیں، یہ وکس نہ لگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا کینڈل، ایک بڑا والیوم آیا ہے، پرائس مطلب انٹرسٹ زیادہ ہے، لوگوں کا خریدنے والے زیادہ، اس لیے اب بڑا کینڈل بن گیا۔ فار ایگزامپل اس طرح چھوٹے کینڈل بنتے ہیں نا، تو یہ چھوٹے کینڈلز کا مطلب ہے کہ پرائس مطلب زیادہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہے، یا زیادہ لوگ خریدنے میں یا بائنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لوگ ٹریڈ کم کرتے ہیں، مطلب جو ٹریڈر ہے نا وہ کم ہوتے ہیں، خریدار اور جو بیچنے والے وہ کم ہوتے ہیں۔ جب بڑا کینڈل بنتا ہے، اس طرح بڑا کینڈل بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور جب چھوٹا کینڈل ہوتا ہے نا تو بائنگ اینڈ سیلنگ پریشر جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ لاجک ہے، تو یہ کینڈل کے بیہائنڈ جو لاجک ہے نا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا۔ اب میں آپ کو لائیو ایک ایگزامپل لیتا ہوں نا، بی ٹی سی کے چارٹ پہ لے کے چلتا ہوں کہ بنتا کیسے ہے۔ 1 منٹ کے چارٹ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بٹ کوائن کا چارٹ ہے، 1 منٹ کے جو کینڈل بنتے ہیں نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو کینڈلز بنتے ہیں نا، کبھی چھوٹی کبھی بڑی، تو یہ جو بڑا کینڈل بنا ہے اس میں بڑا والیوم آیا ہے نا، اس میں مطلب سیلنگ پریشر زیادہ تھا، لوگوں نے زیادہ بیچ لی، اس لیے جو بڑا کینڈل ہے نا ریڈ بنا ہے،
ریڈ کینڈل کا مطلب کہ پرائس نیچے آتا ہے. یہ ابھی گرین کینڈل بنتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو چھوٹا کینڈل دیکھ سکتے ہیں نا، یہ جو ہیمر ٹائپ بنا ہے نا، یہ کیوں بنا ہے؟ مطلب یہ نیچے آیا ہے نا، ادھر سے کلوز نہیں کیا واپس، مطلب اس لیے بنا کہ بائنگ زیادہ تھی. بائنگ کی وجہ سے جو کینڈل ہے نا وہ ریڈ کلوز نہیں ہوا، تو گرین کلوز ہوا نا، تو اس کے بعد اگلا کینڈل دیکھ سکتے ہیں وہ بھی گرین کلوز ہوتا ہے نا. تو یہ لاجک ہے اس میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 منٹ کے کینڈل ہوتے ہیں نا. ایک بڑا کینڈل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا کینڈل، اس میں بڑا والیوم آیا ہے نا. یہ جو چھوٹے چھوٹے کینڈلز ہوتے ہیں نا، اس میں والیوم نہیں ہوتا، اس لیے چھوٹے کینڈل. یہ ہیمر کیوں بنا ہے؟ یہ مطلب اس لیے کہ 1 منٹ کا کینڈل ہے نا، تقریباً 1 منٹ کے کینڈل میں یہاں آیا، لیکن ادھر پرائس سسٹین نہیں کیا، ادھر کلوز نہیں ہوا نا. سیلنگ اتنا زیادہ تھا، سیلنگ کی وجہ سے پرائس نیچے آیا، یہ کینڈل بنا، زیادہ لوگوں نے بیچ لیے، تو اس کو یہ انورٹڈ ہیمر جو ہے نا وہ کلوز ہوا، تو اس کے بعد پرائس نیچے آیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ادھر بھی ایک ہیمر بنا، ایک چھوٹا سا، اس کے پاس ایک دوسرا گرین کینڈل کلوز ہوا. گرین کینڈل کے بعد ایک اگلا گرین کینڈل دیکھ سکتے ہیں نا. تو یہ پرائس کی موومنٹ جو ہوتا ہے نا کینڈلز، تو کینڈلز آپ کو اگر سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو چارٹ پیٹرن سمجھ آ جائے گا. چارٹ پیٹرن کے بعد آپ کو ایڈوانس ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کے بارے میں، تو آپ کو پھر پرائس ایکشن پورا سمجھ آ جائے گا، آپ ایزیلی ٹریڈ کر سکتے ہیں نا. تو کینڈل بائی کینڈل، تو یہ سارا لاجک ہوتا ہے نا کینڈلز کا. یہ کینڈل بنتے کیسے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو اوپر جا رہا تھا نا یہ گرین کینڈل، لیکن کلوز نہیں کیا، یہ بھی مطلب ہیمر ٹائپ بن گیا نا. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں نا، یہ کلوز نہیں کیا، یہ وک بنا، مطلب ادھر سے ٹچ کیا پرائس لیکن کلوز نہیں کیا، واپس نیچے آیا. تو یہ وک کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ادھر کلوزنگ نہیں ہوتا، ویسے ٹچ کر رہا ہے نا، لیکن اوریجنل باڈی ہے نا یہ چھوٹی بن گئی، واپس ایک ریڈ کینڈل بن رہا ہے نا بیرش. تو یہ سارا موومنٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کینڈلز بنتے ہیں.